امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں باب نمبر 350 اس عنوان سے قائم کیا ہے کہ جادو کے حرام ہونے کے متعلق بڑی سخت وعید ہے، شدت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جادو کرنا حرام۔ سورہ البقرہ کی آیت کا کچھ حصہ یہاں پر بطور دلیل لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان نے علیہ السلام کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن یہ شیاطین تھے جو کفر کا ارتکاب کر رہے تھے۔ اور وہ کفر کیا تھا؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 برباد کر دینے والی، ہلاکت میں ڈال دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، نمبر 2 جادو، نمبر 3 کسی نفس کو ناحق قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، اور نمبر 6 جہاد میں میدان میں جس دن دشمن سے مقابلہ ہو، آمنے سامنے انسان ہو جائے، اس دن جان بچانے کے لیے ڈر کر پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور 7واں مسلمان پاک باز غافل عورتوں پر تہمت لگانا، بدکاری کا الزام لگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ 7 چیزیں انسان کو ہلاک کر دینے والی، برباد کر دینے والی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ جادو کرنا اور جادو کروانا یہ دونوں حرام کام ہیں، اور شریعت اسلامیہ نے اس حوالے سے بڑی سخت وعید سنائی۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جادو کرتا ہوا پکڑا جائے اور ثابت ہو جائے کہ یہ جادو کرتا ہے تو اس کی سزا موت کی سزا ہے۔ اس لیے جادو کرنا سنگین گناہوں میں سے، اور شریعت نے اس کو کفر سے تعبیر کیا، وہ چیزیں جن کی وجہ سے انسان کافر خارج عن الملہ ہو جاتا ہے۔ اور کافر خارج عن الملہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس بندے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بچتا، اس کا کلمہ بھی معتبر نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ اگر اس کا کسی مسلمان خاتون سے نکاح ہوا تھا تو وہ ٹوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اگر کوئی خاتون تھی، اس کا مسلمان مرد سے نکاح ہوا تھا، اس نے جادو کیا تو اس کا وہ نکاح ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اور یہ شخص مرتد کے زمرے میں آئے گا کہ یہ مسلمان ہونے کے بعد دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا ہے، تو اب اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ ہے کافر خارج عن الملہ۔ تو جادو ان گناہوں میں سے ہے جس کا کرنے والا کافر خارج عن الملہ ہو جاتا ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اس لیے سورہ بقرہ کی آیت لے کر آئے ہیں کہ امام نووی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو کفر سے تعبیر کیا ہے کہ یہ کفر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرک کے بعد دوسرے نمبر پہ جادو کا ذکر کیا کہ یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ السبع الموبقات، موبقات کہتے ہیں المہلکات، جس کی وجہ سے بندہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے، اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں رہتا۔ ایسے گناہ ہیں یہ کہ جس کی وجہ سے انسان کی اگر کوئی نیکیاں ہیں تو وہ بھی برباد ہو جاتی۔ تو اس میں آپ نے فرمایا شرک ایسا گناہ ہے جس سے انسان کے جو اعمال ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، وہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ دوسرا جادو کرنا، اور جادو کا کروانا بھی اتنا ہی سنگین گناہ ہے جتنا جادو کا کرنا گناہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے جی فلاں پر جادو کر دو، تو یہ بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا کوئی کہتا ہے کہ فلاں پہ میں خود جادو کرتا ہوں۔ یہ دونوں گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اب موجودہ زمانے میں ایک بیماری بڑی عام ہوتی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھا ہے کہ جی بس ہر محلے اور ہر گلی کوچے پہ جادو کرنے والے بیٹھے ہیں اور جادو کروا رہے ہیں، اور نتیجتاً جس بندے سے آپ پوچھیں کہ جی طبیعت خراب ہے، کوئی حالات ٹھیک نہیں، اور ہر کسی کی طبیعتیں خراب ہیں، حالات ٹھیک نہیں،
تو کہتا ہے جی میں نے پتہ کرایا ہے تو مجھے کہا ہے جی فلاں آپ کے رشتہ دار نے جادو کیا ہوا. چند باتیں اس بارے میں سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ جادو کرنا اور کروانا یہ کوئی اتنا آسان نہیں. کروانا تو شاید چلے, پھر کیا ہے کوئی بندہ کہ جی پیسے دے تو کرا لو, لیکن جادو کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ بھی زندگی موت کا مسئلہ ہے, اور ہر کسی کا جادوگر ہونا یہ بھی نہیں. لوگ شعبدہ باز ہوتے ہیں, یا جادو کے جو انتہائی ابتدائی سٹیج ہوتی ہے جس میں کچھ شعبدہ بازیاں, کچھ ایک آدھ جو ہے جنات میں سے کسی کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق استوار ہو جائے اور وہ اس کی کوئی جو ہے نا چاکری کرے اور جواب میں وہ کچھ اس کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا ہو, اس قسم کی باتیں عمومی طور پہ موجود ہیں. لیکن باقاعدہ جس کو جادو کہتے ہیں, جادو کا علم, وہ بڑا مشکل علم ہے اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ بس بیٹھے اور چلے کاٹے اور جو ہے نا جادوگر بن جائے. اس لیے یہ سمجھنا کہ ہر بندے دوسرے بندے پر جادو ہوا ہے اور ہر دوسرا بندہ اپنے معاملات میں جادو کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے, یہ خام خیالی. اس میں دیگر عوامل ہیں جو شامل حال ہیں. نمبر 1, نماز نہ پڑھنا, طہارت اور پاکیزگی کا خیال نہ کرنا, صبح و شام کی حفاظت کے اذکار نہ کرنے کی وجہ سے جو ہر انسان کے ساتھ ایک قرین شیطان کی صورت میں لگا ہوا ہے جو اس کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے, اس کا انسان کے اوپر غالب آنا. اس میں اس کو کسی اور جادوگر کی ضرورت نہیں ہے. وہ انسان کا دشمن ہے اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو نقصان پہنچائے, تو وہ ہر طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے. وہ دوسروں کے پاس لے جاتا ہے آپ کو اور یہ بات بھی باور کرواتا ہے کہ آپ کے فلاں رشتہ دار نے آپ پہ جادو کیا ہوا, فلاں نے کیا ہوا, تاکہ قطع تعلقی بھی ہو اور آپ قطع تعلقی کے گناہ کے اندر بھی مبتلا ہو جائے, چاہے دوسرے کسی رشتہ دار کو پتہ بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ایک قرابت داری کی وجہ سے بعض اوقات تعلق بہت اچھا نہیں ہوتا, اور ایک حسد یا ایک قرابت داری کے بغض کا تعلق عموماً لوگوں کے اندر اور بالخصوص خواتین کے اندر پایا جاتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے جی تمہاری ساس نے جادو کرایا, تمہاری بہو نے جادو کرایا, تمہاری نند نے, تمہاری بھاوج نے, یہ بات عام چلتی ہے. اور کچھ نہیں تو بچوں کی پھوپھوں نے فلاں کیا ہے جی اور فلاں نے یہ کیا ہے. یہ ساری باتیں شیطانی وسوسے ہیں, ان کا جادو سے عموماً کوئی تعلق نہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ 95 سے 96% کیسز میں کوئی جادو نہیں ہوتا, صرف 4 سے 5% کیس ایسے ہوتے ہیں جو واقعتاً جادو کے کیس ہوتے ہیں, اور ان میں بھی بالعموم یہی مسائل ہوتے ہیں کہ وہ جادو اس لیے اثر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت طاقتور جادو نہیں ہوتا یا ایسا جادو نہیں ہوتا کہ جو انسان کی مت مار کے رکھ دے, لیکن اذکار نہ کرنے, طہارت پاکیزگی کا خیال نہ کرنے, نمازیں نہ پڑھنے اور دم نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. باقی جو ایک مخصوص تناسب رہ گیا ہے وہ ہر علاقے کے اندر کچھ نامی گرامی قسم کے جادوگر ہیں جو اچھا خاصا روپیہ پیسہ لے کر یا لوگوں کو گمراہ کرنے کی غرض سے یہ کام کرتے ہیں, اور ان کا کام بنیادی طور پر اہل ایمان کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی جادوگر بھی جو اس لیول پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کر رہا ہوتا کہ کسی کے ساس بہو کی لڑائیاں کرا رہا ہے اور فلاں کر رہا ہے, ایسے کر رہا ہے. اس قسم کے کاموں کے اندر ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پڑھتے رہیں. جو اس لیول پہ پہنچتا ہے شیطان اس سے بڑے لیول کا ہی کام کرتا ہے, وہ اس کو بڑے لوگوں کو, ایمان والے لوگوں کو, علماء کو, اہم خیر کے کام کرنے والے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ان کی زیادہ تر مستیاں ایسی جگہوں پر ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے جادو کرنے کروانے والوں کو وعید سنائی. رہ گئی بات یہ شعبدے بازوں کی, ہم گئے جی اس نے فوراً بتا دیا آپ کس کام سے آئے ہیں. کوئی بندہ ناپ کے بتاتا ہے, کوئی بندہ کپڑے منگواتا ہے, کوئی قمیض منگواتا ہے کہ جی جس میں پسینہ آیا ہوا ہو وہ کپڑا, جس سے آپ کے جسم کی بو آ رہی ہو, یا جس کو چیک کروانا ہے اس کے جسم کی بو آ رہی ہو, یا یہ کہ والدہ کا نام پوچھتا ہے اور فلاں فلاں اس طرح جو ہے نا وہ ناپتا ہے. کبھی دم کرتا ہے, ایک پاؤں قلم رکھتا ہے جی, وہ 2 انگلیوں ایسے آپ قلم کے دونوں اطراف پر ہاتھ رکھتے ہیں, پھر وہ پھونک مارتا ہے, یا کپڑا بڑھ جاتا ہے یا چھوٹا ہو جاتا ہے. آپ خود پھونک مار کے دیکھیں, تھوڑی دیر ایسے پکڑ کے ہاتھ کی جو ہے نا لرزش سے اور پکڑ سے ہی وہ تھوڑا بہت آدھا انچ کچھ ملی میٹر آگے پیچھے ہو جاتا ہے. انسان کی گرفت ہی ایسی, اور کپڑے کے اندر خود بھی لچک ہوتی. یہ ساری جو ہے وہ ذہنی شعبدہ بازی اور نفسیاتی چیزوں سے لوگوں کا کھیلنا ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی علم کے ساتھ. اور یہ جو ایک چیز بنا لی گئی کہ کالے علم کے مقابل ایک نوری علم ہوتا ہے, اور کیا ہے جی ہم کالے علم کی کاٹ پلٹ کے ماہر ہیں, اور اس کے مقابل کیا کرتے ہیں جی ہم نوری علم کرتے ہیں, اور اس نوری علم سے ہر کام 5 منٹ 5 سیکنڈ 5 گھنٹے میں آپ کا جو ہے نا وہ پورا ہو جائے گا. اور
پرائز بانڈ بھی نکل آئیں گے اور محبوب قدموں میں بھی ہوگا اور فلاں ہوگا. یہ بابا 2,000 روپے فیس لے کے 10,000 روپے فیس لے کے یہ پرائز بانڈ نکالتا ہے, یہ اپنا کیوں نہیں 50 لاکھ روپے کا پرائز بانڈ نکالتا؟ کسی کو یہ عقل نہیں آتی کہ ہمارے 5, 2, 4, 10,000 روپے کا مرہون محنت ہے, یہ اتنا کشٹ اس کام کے کرنے کے بجائے اپنے علم کے مطابق خود اپنے لیے پرائز بانڈ خرید کے رکھ لے, 50 لاکھ کے نکالے, کروڑ کے نکالے, 10 کروڑ کے نکالے, لاٹریوں پہ لاٹریاں نکلواتا رہے اپنی, کیا مسئلہ ہے اس کو؟ کسی کو یہ عقل نہیں آتی, کسی کو یہ مت نہیں آتی کہ یہ جو ہمارے لیے اتنا کشٹ کرتا ہے اور لا کے ہم جو ہے نا اس کی خدمت کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, یہ تو دنیا پوری کو مسخر کر سکتا تھا. یہ بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کو پھونک مارے اور وہ سارے مسخر ہو کے اس کے پاس آ کے اس کی ہاتھ پر کروڑوں روپے رکھے. اس کو کیا ضرورت ہے لوگوں کو 2-2 ہزار روپے کی خاطر پورا دن وہاں بیٹھنے کی؟ یہ سب بے وقوفیاں ہیں جو ہم جہالت کے اندر اور توہم پرستی کے اندر کرتے ہیں. اصل وجہ کیا ہے؟ ایمان موجود نہیں. تیسری ایک بات جو میں نے بہت زیادہ محسوس کیا وہ کیا ہے, ہم سب شارٹ کٹ کے عادی. ہم چاہتے جگاڑ لگ جائے, کام ہو جائے, بس کسی جگہ لائن میں نہ کھڑا ہونا پڑے, کسی جگہ محنت نہ کرنی پڑے, کوئی شارٹ کٹ ہو, لوگ ہمارا کام کر دیں. دین کے معاملے میں بھی ہم نے یہی سمجھا ہے. تو جو بابا آپ کو کہتا ہے جی ٹھیک ہے, نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ طہارت پاکیزگی کی ضرورت ہے, نہ اذکار کرنے کی ضرورت ہے, نہ حلال حرام کی فکر کرنے کی ضرورت ہے, 2, 4, 5, 10 ہزار حد 20,000 روپے اس کی جیب میں رکھنے اور بس اس نے آپ کے لیے سارا کچھ کر دینا ہے, تو لوگ ایسا شارٹ کٹ پسند کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں کسی عالم کے پاس جائیں گے, وہ اس کو کہے گا بھائی آپ طہارت پاکیزگی کا خیال کرو, نمازیں پڑھو, حلال حرام کا خیال کرو, رشتہ داری نبھاؤ, صبر کرو, اذکار کرو, صبح شام خود ذکر کر کے اپنے اوپر پڑھ کے پھونکو. یہ کون کرے؟ اب یہ کام تو کرنے کو ہم تیار نہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لائنیں ادھر ہی لگی ہوئی ہیں جہاں پہ شوبدہ بازی, جہاں بس لوگ کھڑا کر کے کبھی کوئی بندہ کہے جی سر پہ ہاتھ رکھ لو, شف شف, سب کو شف ہو گئی, سب کو دم ہو گیا. اب بڑا آسان کام ہے, جتنے بندے آگے کھڑے ہیں وہ فون نکال لیں, وہ تصویر نکال لو, وہ فون کال میں لا لو, سب کو یہاں سے کھڑے ہو کے ایک سپیکر میں پھونک لگتی ہے, وہ دنیا کے آخری کونے تک پھونک چل رہی. تو یہ پھونکوں کا انظام ہے. اس لیے میرے بھائی کچھ سمجھ عقل کا کام لیں. اگر یہ بات اس طرح ہی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے لیے اتنی محنتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میدانوں میں اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ طائف میں پتھر کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ بدر, احد اور خندق اور اس کے بعد فتح مکہ اور اس کے بعد خیبر اور اس طرح کے کتنے مار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں 86 مار کے لڑیں. 86 مار کے, ان میں سے بعض میں آپ خود شریک ہوئے اور بعض میں آپ نے صحابہ کو بھیجا ہے. کبار صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ کے خانوادے کے لوگ شہید ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے میں بیٹھ کے خانقاہ کھول کے ادھر سے پھونک مارتے, آپ کی پھونک تو پہنچ بھی جاتی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, اللہ نے جب چاہا ایک آپ سے مٹی کی ایک مٹھی جو ہے وہ بھروا کر پھینکوائی, کافروں کی آنکھیں اندھی ہو گئیں. اللہ نے معجزے دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن اس معاملے میں دنیا کے باقی معاملات میں آپ کو یہ کچھ نہیں سکھایا گیا اور نہ ہی امت کو یہ سکھایا گیا. وگرنہ اللہ کے رسول بیٹھتے, کافروں کی طرف ایک پھونک مارتے وہ اڑے ہوئے جاتے, دوسری طرف پھونک مارتے اڑے ہوئے جاتے. خندق میں پیٹ پہ 2 پتھر باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کرام کے ساتھ خود اتر کر خندق کھودنے, اسباب اختیار کرنے, تدبیر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ ساری شریعت کو پڑھیں کہ اسلام نے کیا مواقف دیے ہیں. دم مسنون دم کام کرتا ہے, لیکن اس کا طریقہ کار بتایا کہ کیسے کام کرتا ہے. بندہ خود شریعت کی پابندی کرنے والا ہو, حلال حرام کا فرق کرنے والا ہو, اس کے ساتھ سامنے بیٹھے کسی عالم سے وہ سنے اور اس پر وہ رقیہ پڑھ کر پھونکے, تو اس کی ایک علیحدہ تاثیر ہے. یہ کیا ہے, پھونک ماری, اسپیکر کی پھونک کہاں پہنچتی ہے اور وہ اس کے اوپر سارا کچھ کر رہا ہے. یہ ایک بے وقوفانہ نفسیاتی معاملہ ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے. اس قسم کی شعبدے بازی بھی ساری حرام ہے, اور باقاعدہ سحر اور جادو کرنا اور کروانا یہ سب حرام ہے. اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. نفع نقصان کی مالک ذات صرف اللہ کی ہے, اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے اللہ کی طرف رجوع کریں. کسی معاملے میں بات نہیں بن پا رہی, اللہ کی طرف رجوع کریں. کہیں تنگی آ رہی ہے اللہ کی طرف رجوع کریں. کچھ چاہیے اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. اللہ میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب.